السلام علیکم. میرا نام محمد شمیم ہے اور وائس آف آدم چینل کی جانب سے میں آپ سے مخاطب ہوں. اس چینل کا مقصد 3 چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز ہیلتھ اور دوسری چیز ایجوکیشن اور تیسرے جو معاملات ہیں وہ ویلتھ کے ہیں. انسان کے پاس ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو اور ویلتھ ہو، زندگی بہتر ہو جاتی ہے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے میں آپ سے مخاطب ہوں. اس چینل کا مقصد ہے آپ کی ویلفیئر کرنا اور آپ کو نئے نئے آئیڈیاز بتانا اور جس سے آپ اپنے سولوشنز کا حل نکال سکیں. اور آج کل کے دور کے اندر اگر آپ کے پاس ایک موبائل ہے تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. موبائل کے اندر 1001 آپشنز جو ہیں آپ کی بہتری کے لیے موجود ہیں. آپ کو تھوڑا اسٹڈی کی ضرورت ہے اور اس موبائل کے ذریعے آپ روزگار بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی آمدنی میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں. سوال یہ ہو رہا ہے کہ آج کل کے دور کے اندر اتنی ساری ملازمتوں کو گورنمنٹ کو دینا امپاسبل ہو گیا ہے. پاپولیشن بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے، تو لہٰذا یہ جابس کا حاصل کرنا ہر بندے کے لیے ناممکن سا ہوتا جا رہا ہے. لہٰذا میرا آپ کو ایک مشورہ ہے برادرانہ کہ ہمیں اس ڈیجیٹل دور کے لیے جینا ہے اور اسی میں رہ کر کے اپنے مسائل کا سلوشن نکالنا ہے. ایسی بات ہے کہ زندگی کے ہر شخص کے ساتھ ذمہ داریاں لگی ہوئی ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ڈیجیٹل دور کے اندر ڈیجیٹل جابس ہیں، جابس کے اندر آج کل جو چرچا ہو رہا ہے وہ ڈی سینٹرلائز جابس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ ڈی سینٹرلائز ایک ادارہ ہے جسے آپ خود مختار ادارہ کہہ سکتے ہیں، اس کا کوئی مالک نہیں ہے. ڈی سینٹرلائز اداروں کے اندر مختلف قسم کی ٹریڈنگز اور مختلف قسم کی مارکیٹنگ کا سسٹم رکھا گیا ہے. اس سسٹم کے اندر آپ جوائن کرتے ہیں تو آپ گھر بیٹھے انکم حاصل کر سکتے ہیں. یہ حقیقت بات ہے. مارکیٹ کے اندر اس وقت ہزاروں کمپنیز جو ہیں ڈی سینٹرلائز کرنسیز پہ کام کر رہی ہیں. تو پاکستان ایک واحد ملک ہے، یہاں پر ڈی سینٹرلائز کو اہمیت نہیں دی جاتی. لیکن ڈی سینٹرلائز میں ایسا ہے کہ جو لوگ ڈی سینٹرلائز کو سمجھتے ہیں، اس کی مارکیٹنگ کو سمجھتے ہیں، ٹریڈنگ کو سمجھتے ہیں، اور وہ نوجوان بچے جو ٹک ٹاک پہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ان کے لیے ایک سنہری موقع ہے. یہ کوئی بڑا لمبا چوڑا کام نہیں ہے. اگر آپ کو ایک جاب کی تلاش ہے جو جاب آپ کو کم سے کم اچھی ہمسم سیلری دے سکے، کم سے کم 30,000 سے 50,000 تک اور 50,000 سے 1,00,000 تک، تو ڈی سینٹرلائز ان کے لیے بہت اچھا ہے. ایسے بچے بچیاں جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے، انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، تو ہم آپ کو گائے بگائے گائیڈ کرتے رہیں گے کہ کون سی کمپنی ایسی ہے جو کہ جس کو آپ جوائن کریں اور آپ کی ماہانہ آمدنی شروع ہو سکتی ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ ایک چیز جو ڈی سینٹرلائز اس کا مقصد خود مختار کام ہے. آپ کا کوئی باس نہیں ہے، آپ کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس میں آپ کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے، کوئی آفس نہیں ہے، یا آپ اپنے گھر سے کر سکتے ہیں. پہلی چیز. اور دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی کام نا فری میں نہیں ہوتا ہے. اگر ہم چاہیں نا کہ یہ سائٹ ہمیں پیسے دے رہی ہے، اس پہ ہمیں ویڈیو دکھائی جا رہی ہیں، اس کے اوپر اشتہارات دیکھنے ہیں، تو اس قسم کی جو ویب سائٹ ہوتی ہیں وہ ساری فیک ہوتی ہیں. ڈی سینٹرلائز کے اندر لوگوں نے بہت پیسہ برباد کیا، بہت ساری چیزیں سیاہی مارکیٹ کے اندر لوگوں نے پیسہ لگایا اور پیسہ وہ ڈوب گیا، کوئی فائدہ ہو. ہم نے بھی بہت نقصان کیے ہیں اس سلسلے کے اندر. لیکن اب یہ سلسلہ ہے کہ اس میں آپ دیکھیں، سب سے پہلے تو سلیکشن آپ کی ہوتی ہے کہ آپ جب ڈی سینٹرلائز میں کام کرتے ہیں تو کسی ایسے کمپنی کو منتخب کیجئے
جو ملٹی نیشنلس ہو اور فار ایور کام کرنے والی ہو. اچھا، ڈی سینٹرلائز کمپنیز جو ہوتی ہیں اس کے اندر جو آپ کو اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے اس کے اندر بڑی سیکیورٹی ہوتی ہے. اس اکاؤنٹ کی سیکیورٹی سب سے بڑی ہوتی ہے کہ 12 ورڈ کی ایک پاسورڈ کی ہوتی ہے جو ہمیشہ اچھے بلاک چین وغیرہ پہ کام کرنے والے، بائنینس پہ کام کرنے والے، ٹرسٹ والیٹ پہ کام کرنے والے جانتے ہیں کہ اس سے مضبوط اکاؤنٹ کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ نہ یہ اکاؤنٹ ہیک ہوتا ہے اور نہ یہ اکاؤنٹ کمپنی بھاگتی ہے. یہ 12 ورڈ کی ایک بہت مضبوط لاک اپ ہوتا ہے آپ کے اکاؤنٹ کا. اچھا، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انٹرنیٹ کے اوپر جو آتی ہیں پاکستان میں بھی آتی ہیں اور پاکستان سے باہر دوسرے ممالک میں بھی آتی ہیں، فیس بک پہ آپ دیکھتے رہتے ہیں. تو اس میں جس ادارے کے اندر ایڈمن کام کر رہا ہوتا ہے، یعنی کوئی پرسنل آدمی جس کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے، انویسٹمنٹ کروا رہا ہوتا ہے، انویسٹمنٹ دے رہا ہوتا ہے لوگوں کو، اس سے پھر بھی کسی حد تک خطرہ ہوتا ہے کہ وہ ایڈمن کسی وقت بھی آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر دے گا اور آپ کے سارے معاملہ خراب ہو جائیں گے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ڈی سینٹرلائز میں جب بھی کام کریں تو ڈی سینٹرلائز کے اندر آپ 12 ورڈ کی پر کام کریں اور جس کا کوئی ایڈمن نہ ہو. کیونکہ دیکھیں، یہ جو بلاک چین ٹیکنالوجی قائم کی گئی ہے یہ خود مختار آٹومیٹک سسٹم پر رہی ہے. یہ آٹومیٹکلی فنکشنز اس کے آؤٹ ہوتے ہیں اور یہ آٹو پہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے. اس کے اندر کوئی باس نہیں ہوتا، کسی سے بھاگنے کا، لے جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے کسی قسم کا. اس میں پہلی بات تو یہ ذہن میں بٹھا لیں، اور یہ بات ضرور ذہن میں بٹھا لیں کہ جس میں ایڈمن کوئی فرد جس ادارے کو چلا رہا ہوگا، اس ادارے کو اگر اس کی نیک نیتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ مقصد میری بات غلط ہو اور وہ کامیاب بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ 99% پوائنٹ ایسا ہے کہ جس کو ایڈمن چلا رہے ہوتے ہیں وہ چند دن تک پبلک کے ساتھ اچھا کام کرتے ہیں، اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں. تو لہذا میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ کو کوئی بھی ہیلپ چاہیے ڈی سینٹرلائز کے اندر، کچھ چیزیں میرے نالج کے اندر ہیں، اگر آپ کی دلچسپی ہوگی کہ آپ اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو یقیناً میں آپ کو ایسی چیزیں گائیڈ کروں گا اور وہ لنک آپ کو بھیجوں گا جس میں آپ ماہانہ 30,000 سے 50,000 روپے تک کما سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ.